لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. صلوات پر محمد وآلہ. آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں ولادت با سعادت قمر منیر بنی ہاشم باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت کی تہ دل سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ہم سب مل کر آج خاندان نبوت و خاندان رسالت کی خدمت میں، خصوصاً اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ان کے چچا عباس کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی توسل کے ساتھ باب الحوائج کے توسط سے، امام زمانہ کے توسل سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جناب قمر بنی ہاشم باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد والے. آپ کے لیے امام صادق علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد والے. یہ جو زیارت میں امام نے فرمایا کہ لعن اللہ من قتلک، کہ پروردگار عالم لعنت کرے ان کے اوپر کہ جنہوں نے آپ کو قتل کیا، آپ سے جنہوں نے جنگ کی، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم لعنت کرے ان کے اوپر کہ جنہوں نے جناب عباس کو قتل کیا، شہید کیا. وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ، یہ بڑی عظیم بات ہے، اس کے اوپر آج مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے کہ پروردگار عالم لعنت کرے اس پر بھی کہ جو آپ کے حق کو نہیں پہچانتا. وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ وَاسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِكَ، اور جس نے آپ کی حرمت کو کم جانا. یہ بڑا عظیم جملہ ہے، امام کی زبانی امام فرما رہے ہیں کہ جس نے آپ کی حرمت کو کم جانا. وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَاءِ الْفُرَاتِ، کہ پروردگار عالم لعنت کرے اس کے اوپر کہ جو آپ اور
پانی فرات کے پانی کے درمیان حائل ہو گئے جس نے آپ کو پانی تک نہیں جانے دیا۔ یہ جو آج کی تاریخ ہے 4 شعبان سن 26 ہجری، جمعے کا دن، مدینے کا شہر، اور امیر المؤمنین کے گھر میں جناب عباس کی ولادت، یہ بڑی ہی خوشی کی بات تھی خاندان اہل بیت کے لیے۔ تمام بچے پیدا ہوئے ہیں اہل بیت کے گھر میں، لیکن آج یہ خاص خوشی اس وجہ سے ہے کہ آج امیر المؤمنین کی دعائیں پوری ہوئی ہیں، کہ جس کو دعا مانگ کے امیر المؤمنین نے مانگا تھا وہ آج علی کی آغوش میں ہے، آج خورشید امامت کی آغوش میں قمر بنی ہاشم آیا۔ یہ عظیم تحفہ پروردگار عالم کا امیر المؤمنین کے لیے ہے۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا جناب عباس کو لے کر آئیں، امیر المؤمنین کے حوالے کیا۔ امیر المؤمنین نے جناب عباس کے داہنے کان میں اذان فرمائی، بائیں کان میں اقامت دی، اور حضرت عباس کے چہرے کے دیدار کرنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے امیر المؤمنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں یہ جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شاید کچھ تقریر کے دوران جملے ایسے آئیں کہ جو مصائب کے ہوں، لیکن انہی مصائب میں فضائل جناب عباس چھپے ہیں۔ تو اب ولادت کے وقت بھی جناب عباس کو آغوش میں لے کر امیر المؤمنین نے گریہ فرمایا۔ یہ عجیب اشتراک ہے امام حسین اور جناب عباس کی ولادت میں، کہ جس وقت رسالت مآب کی آغوش میں امام حسین آئے تو رسول اکرم خوش بھی اتنا ہی ہوئے جتنا غمگین ہوئے، اور آپ اتنا ہی خوش ہوئے جتنا آپ نے گریہ فرمایا جناب امام حسین کی شہادت کو بیان کر کے۔ اسی طریقے سے جب جناب امیر کو روتے ہوئے دیکھا تو جناب ام البنین نے پوچھا کہ میرے سید و سردار کیا بات ہے، کیا بچے میں کوئی نقص ہے، کیا کوئی تکلیف ہے، کیا کوئی بچے میں کمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بچے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں اس وقت کو سوچ رہا ہوں کہ جب یہ شہید ہوگا میرے حسین کے اوپر اور اس کے بازو قلم کیے جائیں گے۔ جناب ام البنین نے بھی گریہ شروع کیا، اور یہ وہ مصائب کے جملے ہیں جو ولادت کے وقت جناب عباس کی بیان فرمائے۔ لیکن امیر المومنین نے فرمایا کہ اس بچے کو پروردگار عالم اس کے 2 بازوؤں کے بدلے میں 2 ایسے پر عطا کرے گا کہ یہ محشر کے دن ملائکہ کے ساتھ پرواز کرے گا، اور یہ ایسے پرواز کرے گا کہ تمام شہداء، صالحین، صدیقین اس کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ یہ ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ اور جب آپ آئے ہیں تو 7ویں دن آپ کا عقیقہ ہوا، جس طریقے سے امیر المومنین نے اہتمام کیا امام حسن اور امام حسین کے لیے، اسی طریقے سے جناب عباس کے لیے اہتمام کیا۔ آپ نے جناب عباس کے بالوں کے مطابق، وزن کے مطابق چاندی بانٹی اور قربانی دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے درمیان دعوت دی اور لوگوں کو کھانے پر بلایا، مدعو کیا۔ یہ تمام واقعات میں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ آمادہ ہو جائیں اس جملے کو سوچنے کے لیے کہ جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، کہ یہ جو زیارت جناب امام صادق علیہ السلام اور یہ یاد رکھیں کہ ہر غیر معصوم کی زیارت ہمارے پاس نہیں ہے، ہر غیر معصوم کی زیارت معصور امام معصوم نے بیان نہیں فرمائی۔ یہ خاص جناب عباس کا مقام اور منزلت ہے کہ جناب امام صادق اپنے چچا عباس کے لیے زیارت فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں اس طرح سلام کرو، کس طرح کہ لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من جہل حقک، کہ لعنت ہو اس کے اوپر جو میرے چچا عباس کے حق کو نہ پہچانے۔ اب اس جملے کے اوپر غور کریں، کیوں لعنت ہو؟ یہ بہت بڑا جملہ ہے، لعنت ہو اس کے اوپر کہ جو میرے چچا عباس کے حق کو نہ پہچانے، واستخف بحرمتک، اور جو میرے چچا عباس کی حرمت کو کم سمجھے، خفیف سمجھے، حرمت کو پامال کرے۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ لعنت کب کی جاتی ہے؟ لعنت اس وقت کی جاتی ہے کہ جب کوئی واجب کام نہ کیا جائے۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے چچا عباس کی اگر کسی کو معرفت نہیں تو اللہ اس پر لعنت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، ورنہ امام معصوم لعنت نہ کریں۔ لعنت ہو اس کے اوپر کہ جو میرے چچا عباس کے حق کو نہ پہچانے۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ در حقیقت عکاسی ہے کس جملے کی، کس روایت کی؟ اس روایت کی کہ جس میں رسول اکرم نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانی، کہ جو شخص مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے، وہ کون سی موت مرا؟ وہ جہالت کی موت مرا، وہ کفر کی موت مرا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
تو اب یہ مجھے جلدی جلدی آپ کے سامنے معروضات پیش کرنا ہے، تاکہ وقت جو ہے وہ کل بھی دیر ہو گئی تھی اور آپ لوگ جو ہے وہ شاعر محترم کو سننا زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے میں اپنا بیان مختصر رکھوں گا، لیکن یہ بات آپ تک بس میں پہنچا سکوں کاش کہ یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ حق کے جناب عباس کو اگر کسی نے نہیں سمجھا تو اس پر لعنت ہو. بہت بڑا جملہ ہے یہ کہ لعنت ہو اس کے اوپر کہ جو جہلا حق، کہ جس نے آپ کے حق کو نہیں پہچانا. اب حق کے معرفت عباس کیا ہے، اس کے اوپر غور کریں، کس طرح جناب عباس کی معرفت حاصل ہو. قانون اور دستور یہ ہے کہ جب کسی شے کی تعریف کی جاتی ہے تو جس کے ذریعے تعریف کی جائے، جس کے ذریعے پہچانا جائے، عند المخاطب اور مخاطب اور سامع، وہ شے کہ جس کے ذریعے تعریف ہو رہی ہے وہ زیادہ معروف ہونا چاہیے، وہ زیادہ معلوم ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھے، کوئی نیا نیا آیا اس شہر میں، کمپالا میں کوئی آیا نیا نیا، اور اس نے آپ سے پوچھا کہ شیعوں کا امام بارگاہ کہاں ہے، تو آپ نے کہا وہیں جہاں پر شیعوں کی مسجد ہے. تو نہ اس کو شیعوں کی مسجد معلوم ہوئی، نہ اس کو شیعوں کا امام بارگاہ پتہ چل پائے گا. کیوں؟ چونکہ اس کے نزدیک شیعوں کی مسجد بھی معلوم نہیں ہے. ہاں اگر اس کو یہ معلوم ہے مثلا بلال اسکول کہاں پر ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ امام بارگاہ کہاں پہ ہے. یعنی ایسی شے کے ذریعے پہچانوایا جائے کہ جو سامنے سمجھنے والوں سننے والوں کے نزدیک معروف اور معلوم ہو. ہمارے نزدیک اہل بیت میں زیادہ ذکر امیر المومنین کا ہوتا ہے، لہٰذا ہم اور آپ اکثر امیر المومنین کی تاریخ سے واقف ہیں، لہٰذا کچھ ایسی شباہتیں اور کچھ ایسی مناسبتیں جو امیر المومنین میں اور جناب عباس میں نظر آتی وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. جلدی جلدی جتنی بھی 5-6 ہیں، لیکن جتنا بھی آپ کے سامنے بیان کر سکے انشاءاللہ بیان کریں گے. دیکھیں، سب سے پہلی شے، امیر المومنین نے جو کام رسول اکرم کے لیے انجام دیے ہیں وہی کام جناب عباس نے امام حسین کے لیے انجام دیے. اور یہ عظمت جناب عباس علیہ السلام ہے. تاریخ میں کوئی بھی امیر المومنین کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس مقام اور منصب کو لے کر کہ جو امیر المومنین کا رسول اکرم سے ہے. کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جو نصرت امیر المؤمنین نے رسول اکرم کی فرمائی ہے کوئی دنیا میں نہیں کہہ سکتا اس طریقے سے کسی نے بھی رسول اکرم کی نصرت فرمائی. لیکن جناب عباس نے جس طریقے سے اپنے بھائی حسین کی نصرت کی ہے بالکل وہی انداز ہے جس طریقے سے امیر المؤمنین رسول اکرم کی نصرت فرمائی. سب سے پہلی مشابہت کیا ہے؟ جس طریقے سے علی علمدار رسول لشکر کے رسول اسلام کے لشکر کے علم بردار ہیں، اسی طریقے سے جناب عباس امام حسین کے لشکر کے علم بردار ہیں. اب آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے، جہاں جہاں جنگ میں رسول اکرم ہے وہاں وہاں علی علم بردار لشکر رسول اکرم ہے. جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خیبر ہو، جنگ خندق ہو، جہاں کہیں بھی رسول کا لشکر ہے علم بردار علی ابن ابی طالب ہے. امام حسین چاہے مدینے میں ہو، مدینے سے نکل کے مکے جا رہے ہو، مکے سے دوبارہ کربلا آ رہے ہو، ہر جگہ علمدار حسین عباس علیہ السلام ہے. بس جو مشابہت اور جو مقام و منزلت جناب امیر کو رسول اکرم سے ہے وہی جناب عباس کو امام حسین سے ہے. امیر المومنین کے لیے رسول اکرم نے فرمایا یا علی انت صاحب لوائی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ میرے لشکر کے علم بردار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آخرت میں رسول اکرم نے فرمایا کہ جب مجھے لواء الحمد دیا جائے گا، لواء الحمد ایسا پھریرا ہے اور ایسا طولانی پھریرا ہے کہ پوری قیامت کے محشر کے میدان میں جتنے انبیاء صالحین شہداء صدیقین ہیں وہ سب علی کے پرچم کے پھریرے تحت آئیں گے اور پھر جنت میں داخل ہوں گے. یہ عظمت ہے لواء الحمد کی. رسول اکرم نے فرمایا اے علی، اپنے اصحاب سے مخاطب کر کہا کہ اے علی آپ کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو 3 خصوصیات عطا کی کہ جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، لیکن 3 ایسی خصوصیتیں آپ کو ملی جو مجھے بھی نہ ملی. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی خصوصیات ہیں؟ کہا کہ علی اور مجھ کو خصوصیتیں 3 ملی ہیں. میرے لیے جنت خلق کی گئی ہے تو علی قسیم النار والجنت ہے. میرے لیے کوثر بنایا گیا تو علی ساقی کوثر ہیں. اور مجھے قیامت میں لواء الحمد ملے گا اور وہ لواء الحمد میں علی کو عطا کروں گا. یہ 3 وہ خصوصیات ہیں جس کے اندر علی میرے ساتھ شریک ہے، لیکن 3 ایسی خصوصیات ہیں جو خاص علی کو ملی کسی کو نہ ملی. اے علی جیسا خسر
آپ کو ملا ویسا مجھے بھی نہ ملا، اور جیسی زوجہ آپ کو ملی ویسی مجھے بھی نہ ملی، اور جیسے بیٹے حسن اور حسین آپ کو ملے ویسے مجھے بھی نہ ملے۔ یہ خصوصیت خاص کس کی ہے؟ امیر المومنین کی۔ اب دوسری اہم چیز بہت جلدی سے آپ کے سامنے، دوسری اہم چیز کہ جو خصوصیت امیر المؤمنین کی رسول اکرم کی نسبت نظر آتی ہے، وہی خصوصیت جناب عباس کے لیے امام حسین کے لیے نظر آتی ہے۔ وہ کیا خصوصیت ہے؟ امیر المؤمنین لشکر اسلام کی امید تھے۔ ایک ہوتا ہے علم بردار ہونا، ایک ہوتا ہے امید ہونا۔ ضروری نہیں ہے جس کے پاس علم ہو وہی امید لشکر بھی ہو۔ توجہ کریں، ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم ہو، جو لیڈر ہو وہی امید بھی ہو، لیکن کمال علی ابن ابی طالب یہ تھا کہ علم بردار بھی وہی تھے، امید لشکر بھی وہی تھے۔ تمام جنگوں میں اگر اسلام کی جنگ لڑنے والے وہ لشکر کے سپاہی سب میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں اور اگر علی موجود ہے تب بھی لشکر اسلام کی امید قائم رہتی تھی۔ یہ کمال علی ابن ابی طالب ہے کہ اگر سب میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں تب بھی علی کے ہوتے ہوئے امید لشکر رسول باقی رہتی تھی۔ یہی کردار جناب عباس کا تھا کہ سب شہید ہو گئے تھے کربلا میں، لیکن جب تک عباس باقی تھے امید حسین باقی تھی۔ اللہ اکبر! یہ شباہت ہے رسول اکرم کو سب چھوڑ کے چلے جائیں، رسول اکرم پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن جب تک علی موجود ہے رسول کی امید قائم ہے۔ یہ شباہت کس کی ہے؟ علی کی رسول کے ساتھ، عباس علیہ السلام کی امام حسین کے ساتھ۔ امیر المومنین نے جنگ احد میں امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول فرماتے تھے یا علی حیاتک حیاتی و موتک موتی، اے علی تمہاری زندگی میری زندگی ہے اور تمہاری موت میری موت ہے۔ یہ کیا جملہ ہے؟ یہ وہ جملہ ہے کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول کی امید کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین نے جناب عباس سے فرمایا ان مغیتا، اے عباس اگر تم چلے گئے تفرق عسکری، میرے لشکر کا کیا ہوگا؟ یعنی عباس امید حسین ہے۔ عباس کس کا نام ہے؟ عباس امید امام حسین کا نام ہے۔ کربلا میں کیا فرمایا؟ الان انکسر ظہری، یعنی امامت کو، ظہر یعنی کیا؟ یعنی کمر، یعنی انسان اپنی کمر کی بدولت سیدھا کھڑا رہتا ہے۔ امام کیا ہے؟ اسلام کی کمر کا نام امام ہے۔ اسلام کھڑا ہے امام کی وجہ سے، اور امام حسین فرما رہے میری کمر ٹوٹی عباس کی وجہ سے۔ یعنی عباس کون ہے؟ امام حسین کی کمر کی مضبوطی کا نام عباس ہے، اسلام کی مضبوطی کا نام عباس ہے۔ یہ ہے حق معرفت، لعن اللہ من جہل حقک۔ امام صادق فرما رہے ہیں کہ لعنت ہو اس کے اوپر جو میرے چچا عباس کے حق کو نہ پہچانے، واستخف بحرمتک، جو آپ کی حرمت کو پامال کرے۔ ذرا سمجھیں کیا ہے عظمت۔ تیسری مشابہت جلدی سے، جب آپ اور ہم زیارت امام امیر المومنین کے جاتے ہیں تو زیارت میں ملتا ہے کہ جب زری کے پاس جاؤ تو خاص آداب، زری کو دیکھو تو خاص آداب، زری کے قبر کے داہنی جانب کھڑے ہو تو خاص آداب۔ پھر اس میں ایک ادب یہ ہے کہ جب بالکل قبر امام علی کے پاس آ جاؤ تو اپنا رخسار رکھ کر کچھ کلمات ہیں، بحار الانوار میں مختلف کتابوں میں ذکر کیے، ان میں سے ایک کلمہ یہ ہے امیر المومنین کو خطاب کرتے ہوئے کہ یا کاشف الکرب عن وجہہ، اے وہ علی کہ جو کاشف کرب عن وجہ رسول ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی رسول کے چہرے سے، رسول کے چہرے اقدس سے جو غم کے آثار مٹا دے اس کا نام علی ہے۔ یہ عظمت امیر المومنین ہے۔ اور یہی مشابہت کس کے لیے ہے؟ جناب عباس کے لیے، کہ آپ کہتے ہیں جناب عباس کو یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، جس طرح سے علی کاشف الکرب عن وجہ الرسول ہے اسی طرح سے عباس کاشف کرب عن وجہ الحسین ہے۔ یہ عظمت جناب عباس ہے۔ یہ میں کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں، کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ وہ مولانا نے جو ہے وہ جناب عباس کو امیر مومنین کے مثل قرار دیا۔ جناب علی سے مشابہت کسی کی نہیں ہو سکتی، صرف علی جیسے رسول ہے اور رسول جیسے علی ہے، علی کی جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب چلے ایک بات آ گئی ہے اور جو کئی دفعہ اس کو ذکر کیا وہ بات کہہ دوں کہ علی ابن ابی طالب جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب جنگ کر رہے تھے جناب مالک اشتر، تو جنگ کرتے کرتے جناب مالک اشتر کے دل میں خیال آیا کہ جتنے میں نے مارے اتنے
مولا علی نے مارے تو ایک دم سے جناب امین نے کیا فرمایا؟ اے مالک اشتر، میرا مقابلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ، میری تلوار جب چلتی ہے تو 7 نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے، اگر ایک بھی مومن ہوتا تو میں اس کو قتل نہیں کرتا۔ یعنی کیا؟ یعنی اے مالک اشتر، تمہارا مقابلہ جب ذوالفقار کے ساتھ نہیں تو میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ جب تم لوگوں کا مقابلہ تم لوگ میری تلوار کی مانند نہیں ہو تو میرے مانند کیسے ہو سکتے ہو؟ تو بہرحال میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ عباس علی کی مانند ہے؟ عباس علی کی مانند نہیں، کوئی بھی علی کی مانند نہیں ہو سکتا۔ جب ہماری جرأت یہ نہیں ہے کہ ہم جناب عباس کو علی جیسا کہیں تو لوگوں کی آج اتنی جرأت بڑھ گئی ہے کہ خاکی لوگوں کو علی جیسا کہنے لگے۔ یہ ادب کا خاص تقاضا ذہن میں رکھیں۔ کل آپ نے شاعر محترم سے سنا کہ جب دنیا کے جھنڈے یہ ذہن میں جب کسی دنیا کی خاک شفا کی مثل نہیں ہے تو خاکی انسان نوری حسین کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ غور کریں، لا یقاس بنا اہل البیت احد، امام نے فرمایا کوئی بھی ہم اہل بیت کا مقایسہ نہیں کر سکتا، ہم اہل بیت کے مثل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اہل بیت کی مانند نہیں ہو سکتا۔ بس آخری جملہ عرض کر دوں ورنہ باتیں بہت طولانی ہو جائیں گی، کل بھی کافی دیر ہو گئی تھی اور آپ لوگ سننا چاہتے ہیں ہمارے مہمان شاعر کو زیادہ، بس میں اتر رہا ہوں۔ ایک جملہ آخر، عظمت جناب عباس اور احترام میں جناب عباس یہ ہے کہ آپ کا قد بڑا طویل تھا، آپ بہت قداور تھے۔ علماء بتاتے ہیں کہ احترام جناب عباس یہ تھا امام حسین کے لیے کہ آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ عظمت دیکھی آپ نے؟ ادب سیکھو تو عباس سے سیکھو۔ یہ جو آج کل اپنے اپنے پیروں کو کہتے ہیں حسین جیسے علی جیسے، آؤ عباس سے ادب۔ اچھا یہ بھی ایک بڑا مصیبت کا معاملہ ہے کہ یہ مرید اپنے پیروں کو امام جیسا کہتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ان پیروں کی ہی توہین ہے۔ جب ایک چھوٹا سا چراغ سورج کے سامنے آئے گا تو چراغی کی تو توہین ہوگی، ہاں امام کی کوئی توہین نہیں ہے اس کے اندر، امام کی کوئی توہین نہیں ہے، انہی کی توہین ہے اس کے اندر کہ آپ امام سے مقابلہ، امام سے مقایسہ۔ جناب عباس امام حسین کے برابر کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ ادب یہ تھا کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ عباس کا قد حسین سے اونچا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ادب جناب عباس علیہ السلام تھا کہ آپ، علماء فرماتے، ساتھ میں کھڑے نہیں ہونا پسند کرتے تھے کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ عباس کا قد حسین سے بڑا ہے۔ یہ ہے عظمت جناب عباس علیہ السلام۔ آج ہم اور آپ سب اس فرش محفل پر بیٹھے ہیں اس لیے کہ جناب عباس کا ذکر کر سکیں، وہ عباس کہ جو کاشف الکرب عن وجہ الحسین۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 313 مرتبہ یہ ذکر پڑھے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، آج ہم سب دعا مانگے، اے وہ عباس کہ جو آقا حسین کے چہرے سے درد اور غم کے آثار دور کر دیتے ہیں، ہمارے درد اور غم کو اپنے بھائی حسین کے صدقے میں دور فرمائیے۔ اے آقا امام حسین، اے آقا جناب عباس، آپ کی بارگاہ میں آپ کے ذکر کے لیے تمام مؤمنین و مومنات یہاں جمع ہیں، جس کسی کی بھی جو بھی دلی آرزو پروردگارہ آج بے صدقہ جناب عباس وہ آرزویں پوری فرما۔ پروردگارہ جو کوئی بھی مریض ہو ان کے امراض دور فرما۔ پروردگارہ جو بھی مشتاقان حج و زیارات ان کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو بھی مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں سب سے اہم اور سب سے ضروری دعا یہ ہے کہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔